سورہ البقرہ آیت نمبر 233 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بیان کیا ہے، یعنی کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کا، اور اس حوالے سے کچھ اور باتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس کے لیے جو چاہے کہ دودھ کی مدت پوری کرے، اور وہ مرد جس کا بچہ ہے اس کے ذمے معروف طریقے کے مطابق ان کا کھانا اور ان کا کپڑا ہے، یعنی ان عورتوں کا۔ کسی شخص کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر جو اس کی گنجائش ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جاتی ہے، نہ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور نہ اس مرد کو جس کا بچہ ہے اس کی وجہ سے، اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر وہ دونوں آپس کی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جب معروف طریقے کے مطابق پورا ادا کر دو جو تم نے دیا تھا، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے رضاعت کا بیان کیا ہے۔ ان ماؤں کو، وہ مائیں کہ جو منقوہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے، یا جو مطلقہ ہے یعنی کہ طلاق یافتہ ہیں، جن کو طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچے کو پال پوس رہی ہے، یا پھر وہ آئیں کہ جن کو بچہ دیا جاتا ہے دودھ پلانے کے لیے، وہ بھی سبھی کے سب شامل ہیں۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ بچے کو پوری مدت دودھ پلانا چاہتے ہیں تو وہ ہے حولین کاملین، 2 سال تک دودھ پلائیں، اور اگر آپ اس سے پہلے دودھ کو چھڑانا چاہتے ہیں تو باہمی مشورے سے آپ دودھ چھڑا سکتے ہیں، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ 2 سال سے پہلے دودھ چھڑانا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ زیادہ سے زیادہ مدت دودھ پلانا چاہتے ہیں تو وہ 2 سال ہے۔ اور دوسری بات کی گئی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، نہ ماں کو تکلیف پہنچائی جائے نہ باپ کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اب ماں کو تکلیف پہنچانا کیا ہے کہ اگر ایک بچہ ہے، وہ ماں کے پاس ہے، دودھ پی رہا ہے، ابھی وہ دودھ پیتا بچہ ہے، اور آپ ماں کا جو ممتا کا ایک جذبہ ہے اس کو نظر انداز کر کے وہ بچہ اس سے چھین لیتے ہیں جو دودھ پیتا بچہ ہے، اور ماں کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہے، آپ اس کو جو اس کا دودھ پینے کا جو ماں کا خرچہ ہے، جو نان و نفقہ بنتا ہے اس کا، وہ ادا نہیں کرتے، تو یہ بھی تکلیف ہے۔ اور باپ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جو عورت کے ورثاء ہیں یا عورت خود ہے، وہ باپ سے ناجائز قسم کے مطالبات کرتی ہے، یعنی کہ جتنا نان و نفقہ بنتا ہے، جتنا پیسہ بنتا ہے، اخراجات بنتے ہیں، وہ اس سے کافی زیادہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس کو ادا کرنے کی اس مرد کے اندر ہمت و استطاعت ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے مرد کو تکلیف پہنچانا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تکلیف نہ پہنچائی جائے کسی کو بھی، نہ عورت کو نہ مرد کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور تیسری بات بیان کی ہے کہ اگر ماں کے علاوہ، جو بچے کی سگی ماں ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے آپ دودھ پلوانا چاہتے ہیں، کسی اور عورت سے، تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بشرطے کہ جو اس علاقے کا دستور اور رواج اور طریقہ کار ہے اس کے مطابق اس عورت کو خرچہ دیا جائے، نان و نفقہ ادا کیا جائے۔ تو یہ ہے رضاعت کے بارے میں بات جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔